بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ اکرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تاریخی مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف لکھنا شروع کیے جائیں تو درخت بھی ختم ہو جائیں، سیاہی بھی ختم ہو جائے، مگر آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک باب بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری بچی کی شادی ہے، خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہیں، حضور خوشبو چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ پسینہ نکالتے گئے اور شیشی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے گئے۔ اس شیشی کو بھر دیا اور صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اپنی بیٹی سے کہنا جب بھی عطر کی ضرورت ہو اس کو لگا لیا کرے۔ صحابی رسول گھر لے کر آئے، اپنی بیٹی کو دیا، اور جب صحابی رسول کی بیٹی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو استعمال کیا تو وہ پورے کا پورا گھر آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو سے مہک گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کو، آپ کے مبارک حلیے کو بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ گورا تھا، جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی گورے رنگ کے اندر سرخی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہایت ہی چمکدار تھا۔ حضور پاک سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پٹھے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کی لو تک، اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی تو آپ ان کو پانی میں ڈبو کر دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، دہن مبارک کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے۔ دونوں اوپر کے دانتوں کے درمیان معمولی سا گیپ تھا،
صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو ایسی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی کہ جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں اور دونوں بھویں ملی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن اور رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھ لیتے تھے۔ آپ کے تلوے مبارک میں گہراؤ تھا۔ جب آپ چلتے تو ایسے چلتے جیسے اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہوں۔ آپ کی ناک مبارک اونچی، خوبصورت اور اس پر روشنی کا ہالہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی گردن مبارک معتدل اور سراہی دار تھی، جو خوبصورتی میں بے مثل تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی تھی اور سینہ اور پیٹ مبارک دونوں برابر تھے، اور سینے سے لے کر ناف تک آپ کے بالوں کی مختصر سی ایک لکیر تھی۔ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اطہر روشن اور پر نور تھا، اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا، اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہیں۔